الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداری کرو فریضہ امت. اللہ تعالیٰ نے تفضلاً اپنے ذمے لیا کہ قرآن جیسی کتاب اتاری. پیغمبر کا یہ فرض ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو آگاہ کرے، اور امت کا فرض یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداری کرو، بات مانو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ امت قرآن کو جانتی نہیں. امت کا یہ فریضہ تھا، یہ مولویوں کی بات نہیں قرآن سمجھنا، یہ کس کا ہے؟ پوری امت پر فرض ہے. اتبعوا، اور انصاف سے یہ ذرا دیکھو کہ جب معنی ہی نہیں پتا ہوگا تو اتبعوا کا کیا معنی؟ اتباع ہو جائے گی. قرآن جانتا ہی نہیں ہے تو اتبعوا کا کیا معنی؟ پھر میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی. اللہ نے اپنے ذمے تفضلاً لیا کیا چیز؟ قرآن کا انزال. یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی. پیغمبر کا کام تھا قرآن پہنچانا، قرآن کی تبلیغ کرنا، اور امت کا کام قرآن پاک کی اتباع کرنا. آج دیکھ لو 99% امت قرآن سمجھتی نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ مولویوں کے ملفوظات سمجھتی ہے، پیروں کی کتابیں سمجھتی ہے، تبلیغی نصاب سمجھتی ہے، فیضان سنت سمجھتی ہے، لیکن قرآن سمجھتی بھی نہیں اور سمجھنے دیتی بھی نہیں. کہتے 18 علوم چاہیے. اب کوئی 18 علوم کا ماہر کہیں سے پیدا ہوگا تو آئے گا نا، لہذا قرآن معطل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہندو اپنی گرنتھ کو سمجھتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کو سمجھتا ہے، یہودی اپنے مذہب کو سمجھتا ہے، اپنی تاریخ کو سمجھتا ہے، شیعہ اپنے مذہب کو سمجھتا ہے، اپنی تاریخ کو سمجھتا ہے، لیکن مسلمان اپنے مذہب کی کتاب کو نہیں سمجھتا. مولوی نہیں سمجھتا، عوام تو دور کی بات رہ گئی. مولوی کو بھی فکر نہیں کہ قرآن مجھے آ جائے، ورنہ یہ جو چلے لگاتے ہیں یہ کم از کم قرآن پاک کی یاد 2-4 سورتوں کا تو ترجمہ ہی پڑھا دیتے، سورہ فاتحہ ہی سمجھا دیتے، شرک سے تو بچ جاتا. سورہ فاتحہ نہیں سمجھائی، کلمے کا معنی نہیں سمجھایا، اور سال اندرون سال بیرون، اور جو پوری زندگیاں دے کے بیٹھے ہیں. عالمی مرکز میں عالمی کتاب نہیں، عالمی مرکز میں بھی فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے. اگر عالمی مرکز میں قرآن کی دعوت ہوتی تو کوئی ریونڈی جہاد کا منکر نہ ہوتا. اگر عالمی مرکز میں قرآن کی دعوت ہوتی تو کوئی ریونڈ میں جانے والا قرآن کے درس سے نہ بھاگتا. اگر قرآن کی دعوت ہوتی تو کوئی ریونڈ والے کا دین استنجے تک محدود نہ ہوتا، وہ اقامت دین کی محنت کرتا، اقامت توحید کی محنت کرتا. اس لیے یہ صرف مولویوں کی ڈیوٹی نہیں، اتبعوا فریضہ امت ہے، پوری امت پہ فرض ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہی وجہ ہے جب قرآن سے دوری ہو گئی تو امت طاغوت اور دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر گئی. اگر قرآن کی سمجھ ہوتی تو انگریزوں کو معبود نہ مانتے،
اگر قرآن کی سمجھ ہوتی دجالی نظام کے اندھے مقلد نہ بنتے. آپ دیکھ لے آپ کے حکمرانوں کو کتنی سمجھ ہے قرآن کی. قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے. پڑھ نہیں سکتے. ڈگریاں آکسفورڈ یونیورسٹیاں اور ان کو کلمہ نہیں آتا. تو جس آدمی کو کلمہ نہ آئے, اسلام کے بنیادی عقائد کا پتہ نہیں, وہ اسلامی ملک کا سربراہ بن سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی بھنگی ہونا چاہیے, گٹر صاف کرنے والا. اور یہی حال ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر چیف جسٹس تک قرآن سے جاہل ہے. عدالتوں میں بیٹھا جج انگریزی قانون کا ماہر ہے, لیکن خدا کے قانون سے جاہل ہے, پیغمبر کے قانون سے جاہل ہے, تو جانتا ہی نہیں. اس لیے سب سے اہم چیز ہے کہ دعوت کا حصہ ہے امت کو قرآن کی طرف لاؤ اور قرآن سے ہٹانے کے سب اسباب دور کرو. دیکھو رائے بینڈ والوں سے ہماری دشمنی نہیں, ہم نے خود بھی وقت لگایا, ہم یہ جانتے بھی ہیں. اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے منیب بھی ہوتے ہیں اور اچھے دل کے ساتھ جاتے ہیں, سب غلط نہیں ہوتے, لیکن ان کو رخ غلط دیا گیا اور اس کو قرآن کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا. تاریخ بن گئی, جہاد کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا. تو یہ افسوسناک پہلو ہے. جس طرح پہلے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ کافر کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کو نہ سمجھے, قرآن کو نہ سمجھے. اگر قرآن سمجھے گا تو قرآن میں جہاد کا اعلان ہے, جہاد کرے گا. قرآن سے دور رہے, جہاد سے دور رہے. سب سے بڑا کفر کا یہ محنت ہے. اور اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے, نوجوانوں میں بے حیائی پھیلائی, فیس بک پھیلائی, اور حالت جہاں تک پہنچی کہ قرآن کا طالب علم قرآن سامنے رکھ کے ادھر فیس بک دیکھ رہا ہے, ادھر کھیل رہا ہے. یعنی شیطنت اتنی چھا گئی. یہ سب اس انگریز اور یہود کی کارروائی. نوجوانوں کو بے حیا بنا دو. ان کو اور نہیں کہ وہ قوم جو تلوار اور نیزہ بازی سے ورزش کرتی تھی, ان کی گھٹی میں تھی, اس قوم کو کرکٹ کا بلہ تھما دیا, ہاکی تھما دی, اور اس پہ ٹیمیں تشکیل دے دیجیے. سب جہاد کا تصور مٹانے کے لیے کہ اصلاح العام میں مسلمان پھنس جائے. اور پھر اس کے مد مقابل کالجی نظام, یونیورسٹی نظام, نیچری نظام, تاکہ مسلمان خالص مسلمان نہ رہے. انگریز جب جا رہا تھا اس کے منصوبے میں یہ تھا کہ برے صغیر کے لوگوں کو عیسائی بنانا مشکل ہے, لیکن کم از کم یہ کر لو کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دو. اس ایجنڈے پہ انہوں نے کام کیا. اور پھر ان صوفیوں کو, رہبریوں کو ایجنسیوں نے استعمال کیا جو ایک مستقل دین کے عنوان پہ میٹھی تاریخ بن گئی. قرآن سے دوری, جہاد سے دوری, اور لوگوں میں چھا کر صرف یہ کہنا ہے کہ دین نماز پڑھنے کا نام ہے اور صرف استنجا کرنے کا نام ہے, بس یہ چلت پھرت ہے, یہ دین ہے. تاکہ اقامت توحید, اقامت دین, جہاد, قرآن, اس کا تصور ہی دنیا سے مٹ جائے. جو دیندار ہیں وہ استنجوں پہ لگے رہے اور جو نوجوان ہیں وہ بے حیائی پہ لگے رہے اور ہمیں کوئی بھی نہ پوچھے. اصل ان کا منصوبہ یہی. اور پھر اوپر جمہوریت کی لعنت اس کو پوری عالمی طور پہ مسلط کر دیا تاکہ کوئی مسلمان کبھی دین محمدی کا پرچار کر ہی نہ سکے. تو اس کو توڑنا کیسے ہوگا؟
جتنے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے سب سے بائیکاٹ کرنا ہوگا. لاہ و لاب سے، بے حیائی سے، صوفیت سے اور جہاد مخالف جتنے کام ہیں سب کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہوگا اور قرآن کے مضامین کو عام کرنا ہوگا، لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اور قرآن جب عام ہوگا تو مسلمان باشعور ہوگا. اگر آج بھی مسلمان قرآن کو سمجھ لے تو خدا کی قسم ایک منٹ بھی وہ دجالی نظام کو قبول نہ کرے. دجالی نظام کو قبول کر کے اس لیے بیٹھا ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھے ہی کوئی نہیں ہے اور قرآن کو دیکھے ہی کوئی نہیں. آپ 1000 زور لگائیں، جب تک مسئلہ نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک امت اس شیطان اور طاغوت سے نہیں نکل سکتی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. مت پیروی کرو. فریضہ امت دوم، پہلا فریضہ ہے قرآن کی اتباع کرو. توجہ ہے میری طرف؟ پہلا فریضہ ہے قرآن کی، ثابت بولو، قرآن کی اتباع کرو. اور دوسرا فریضہ ہے قرآن کے مقابل کسی کی نہ مانو. قرآن کے مقابل، اونچے بولو جو مسلمان بیٹھے اونچے بولو، قرآن کے مقابل کسی کی نہ مانو. بلا تتبعوا من دونہ اولیاء. قرآن کے قانون کے مقابل کوئی قانون نہ مانو. قرآن کے نظام کے مقابل کوئی نظام نہ مانو. قرآن کے ہدایت کے مقابل کوئی المحدث نہ مانو. قرآن کے مضامین کے مقابل کوئی روایت نہ مانو. قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ کے مقابل کوئی حکایت، کوئی روایت، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اس کی اتباع نہیں کرنی. یہ لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کی اتباع نہیں کرنی. لیکن جو میں نے مانا کیا اس پر اب کوئی اشکال نہیں ہوگا. قرآن کے مقابل کسی کی نہیں ماننی. اس پر بڑے حوالے آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا. لا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور جو قرآن کے مد مقابل ہوگا وہ شیاطین الانس والجن ہوگا، وہ شیطان اور ابلیس ہوگا. اللہ کے نظام کو مانو، ابلیس کے نظام سے انکار کرو. دین محمدی کو مانو، دین طاغوت سے انکار کرو. لا تتبعوا من دونہ اولیاء. حاشیہ ذرا دیکھو، ایک ہے 4 نمبر کا حاشیہ. اس سے پیچھے بھی ہے. ایک فائدہ تو ہے بڑا آسان سا. اتبعوا ما انزل پر کہتے ہیں المراد بالموصول الکتاب المنزل الیہ. موصول سے مراد کیا ہے؟ قرآن. کما روی عن قتادہ، جیسے قتادہ سے مروی ہے. الا انہ، مگر یہ کہ اس میں ظاہر کی وضع ضمیر کے مقام پر اس کو
بنا دیا منزل الیہم تاکید وجوب اتباع کی، یعنی اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ رکھ کر وجوب اتباع کی تاکید کی کہ اس کو مانو، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ایک بات ہے کہ بعض حضرات نے کہا اتبعوا ما انزل میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، سمجھے ہو میری بات؟ ما انزل میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ یہاں ما انزل میں کیا ہے؟ قرآن۔ ما انزل میں کیا ہے؟ بولو، اس لیے اونچے بولو کہ تم نے بھی اکثر غلط پڑھا ہوا ہے۔ ما انزل میں مراد کیا ہے؟ قرآن۔ آیت میں حدیث نہیں بلکہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس پر ذرا حوالہ دیکھو اور پھر میں عرض کرتا ہوں، بعض حضرات جو ہے نا حجیت حدیث خواہ مخواہ ایسی جگہ سے ثابت کرتے ہیں جہاں ثابت نہیں ہوتی، تو اس سے منکرین حدیث کو اور تقویت ملتی ہے۔ بوزا استدلال کرنے سے، ضعیف استدلال کرنے سے منکرین حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ دفاع کو نقصان دے رہے ہوتی۔ اب میں مانا کر رہا ہوں اور پھر دیکھ رہا ہوں حدیث کا دفاع کیسے ہوتا ہے۔ یہاں ما انزل سے مراد ہے صرف قرآن۔ آپ کے بعد حضرات لیتے ہیں جی قرآن حدیث دونوں مراد ہیں، اس پہ کیل کال، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ اور بولو کیا مراد ہے؟ صرف قرآن ہے۔ اس پر حوالہ بھی دیکھ لو، المراد بہ ما یؤم الکتاب والسنہ ولا یکفی ان ھذا الحمل بعید۔ کہا گیا ہے کہ یہاں کتاب سنت دونوں مرادیں، لیکن نہیں مخفی کہ یہ توجیہ بعید ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ انزل الیک الکتاب، انزل الیک، اتبعوا ما انزل وہی ہے کتاب انزل، اس میں سنت داخل نہیں، یہ روح المعانی ہے، سمجھ گئے؟ اگلا حوالہ کہ ما انزل اس مقام پہ عام ہے، لسنت القولیہ والفعلیہ بعید۔ یہاں ما انزل میں سنت لینا بعید ہے، سن رہے ہو؟ نعم، ہاں ہاں، یؤمہما حکمہ بطریق الدلالت لا بطریق العبارت۔ آیت کا مدلول نہیں ہے، آیت کا مدلول صرف اور صرف قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ آیت کا مدلول صرف اور صرف قرآن ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، یہاں تک سمجھ گئے؟ اب رہ گئی سنت، سنت کی حجیت خود قرآن ہے۔ آیت میں مراد قرآن ہے، بالکل سنت نہیں اس مقام پہ، لیکن سنیت کی حجت قرآن پاک کی قطعی آیات سے ثابت ہے، تو حجیت حدیث قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن کی اتباع کرے گا تو حدیث کو حجت ماننا پڑے گا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اب یہاں ما انزل میں لینے کی ضرورت نہیں، خواہ بخواہ گھسیڑنے کی، یہاں مراد ہے قرآن۔ تو جب حکم ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، تو قرآن خود کیا کہتا ہے؟ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس یعلمہم الکتاب والحکمہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہی عنکم فانتہوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ یہ سارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت فرض ہے، پیغمبر کی حدیث حجت ہے،
پیغمبر کی سنت حجت ہے تو یہاں ماں میں سنت لانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر تو بڑی بات ہے. اس لیے دونوں حوالے آئے. تو بعض آپ کے صوفیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ او جی میں نے پیچھے بیان کیا بلغ ما انزل الیک من ربک سے مراد صرف قرآن ہے. بہت سے مولویوں کے پیٹ میں درد پڑ گیا حدیث کے. بے وقوفو تمہیں تو حجیت حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. تم تو حدیث کی حجیت ثابت کرتے ہو روایات سے. حجیت حدیث پہ تقریر ہو رہی ہے. ایک بڑا محقق تقریر کر رہا تھا, گھنٹہ اس نے تقریر کی, حدیث حجت ہے, اس پہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں. مگر سبحان اللہ, وہ حدیث مانتا ہی نہیں حجت, اور تو حدیث کی حجیت پہ حدیث پیش کر رہا ہے. ایک آدمی حدیث کو حجت ہی نہیں مانتا تو اس کے سامنے حدیث کی حجیت حدیث پیش کرو گے؟ پکڑو وہاں سے جہاں سیکھنے کا موقع نہ ہو. کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جہاں سیکھنے کا موقع نہ ہو. ہم کہا آؤ قرآن کی اتباع کرو, صرف قرآن کی. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ واجب الاتباع. اب جو حدیث کا منکر ہے وہ اتبعوا ما, اس کا منکر ہے, قرآن کا منکر ہے. اس لیے ہمارا دعویٰ کہ جو منکر حدیث کی حجیت کا وہ قرآن پر ایمان لا سکتا ہی نہیں. قرآن کے نام پہ وہ دھوکہ دے رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بڑے محقق پیدا ہو گئے. دعویٰ کچھ سے دلیل کچھ, ثابت کچھ کرنا ہے اور استدلال کچھ آ رہا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. آ گیا بھائی اگلی ذرا. اے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم اگر بات کریں گے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, لیکن آؤ جناب بزرگ کیا فرماتے ہیں. یہی عبارت ذرا دیکھو. وَلَمَّا كَانَ اتباع ما انزلہ اللہ اتباع اللہ تعالی. جب اتباع ما انزلہ یعنی قرآن کی اتباع, اللہ تعالی کی اتباع تھی, اُقِبَ الامر, اس کے بعد فوراً لایا گیا اس امر کے بعد, اتبعوا والے امر کے بعد فوراً نہیں لائی گئی ان اتباع غیر ہی, کہ غیر کی اتباع نہیں کرنی. ابو سعود بدلت الآیت علی ترک اتباع الآراء ما وجود النص. ما وجود النص سارے بولو گے پھر 10 منٹ چھٹی کریں گے. ما وجود النص, ہاں ما وجود النص. آیت دلالت کر رہی ہے, آپ سمجھ کچھ بھی نہیں رہے. میں نے جو معنی کیا تھا نا, لا تتبعوا من دونہ, قرآن کے مقابل کسی کی نہیں ماننی. اس پر عبارتیں ہیں کہ آیت دلالت کر رہی ہے ترک اتباع الآراء, لوگوں کی آراء کی اتباع نہیں کرنی جب نص موجود ہو. ما وجود النص. قرطبی اگلی عبارت بڑی کام کی, دلیل علی وجوب اتباع القرآن. یہ آیت دلیل ہے اتباع قرآن کے واجب ہونے کی, فی کل حال, ہر حالت میں, وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الاعتراض علی حکمہ بِأَخْبَارِ الْأَحَادِ. اور آیت واضح ہے کہ قرآن پاک کا
کوئی فیصلہ اور حکم ہو تو خبر واحد سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یعنی خبر واحد قرآن کے فیصلہ کے معارض نہیں بن سکتی۔ کیا ہے؟ انہ غیر جائز الاعتراض علی حکمہ باخبار الاحاد لان الامر باتباعہ، کیونکہ قرآن کی اتباع والا امر قد ثبت بنص التنزیل، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی اتباع والا امر یہ خالص نص تنزیل سے ثابت ہے۔ بقبول خبر الواحد غیر ثابت بنص التنزیل، لیکن خبر واحد کا حجت ہونا، قبول کرنا نص صریح سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ خبر واحد حجت ہی نہیں اور نص نہیں، قطعی نہیں۔ اخبار احاد حجت ہے لیکن اس پر نص موجود نہیں۔ یہ آج کل جیسے پاگل لگے، ہم نے صرف اتنی بات کی تھی کہ مشرک جو موجودہ اس زمانہ کا کلمہ گو نسلی مشرک ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اہل کتاب کا یا غیر اہل کتاب کا؟ اس پر نص لائے، نص قطعی لائے کہ یہ اہل کتاب ہے، اس امت کا جو نسلی کلمہ گو مشرک کافر ہے، صرف مشرک نہیں کافر بھی، اور مشرک بھی جو کفر و شرک کا مرتکب ہے اور نسلی آ رہا ہے، دین اسلام پہ آئے ہی نہیں، نسلیں ان کی قبر پرستی میں، رفض پرستی میں، قادیانیت پرستی میں گزر رہی ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اہل کتاب والا ہوگا یا اہل کتاب والا نہیں ہوگا؟ اس پر نص لائیں تو نصوص آ رہی ہیں برکہ عمر راکی، واہ واہ واہ، ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ نص آ گئے کہ اس امت کا نسلی کفر و شرک کا مرتکب کلمہ گو یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ نص کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ نص کیا ہے؟ حبطت اعمالہم۔ نص کیا ہے؟ کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ نص آ رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس امت کا جو نسلی کلمہ گو مشرک ہے وہ اہل کتاب کے حکم میں ہے یا نہیں، اس پر لے آنی تھی نص، اس سے تو گئے سارے نص۔ اب ہر جگہ پہ کائیں کوئی ورقہ پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا اتنے لمبے کیوں ہوتے ہو؟ اقیم الصلاۃ پڑھ دو، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ اہل کتاب نہیں۔ خدا تمہیں ہدایت دے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا نص کس کو کہتی ہے، نص قطعی کیا ہوتی ہے، قطعی و دلالت کیا ہوتی ہے۔ سارے ڈبڈبی بجانے والے چل بڈیے چل، چل بڈیے چل، سارا مال کٹھا ہے۔ پہلے یہ تو کسی عالم سے پڑھ لو کہ نص کہتے کس کو ہے، نص قطعی کس کو کہتی ہے۔ ادھر ایک نائی ہے آپ کے سلسلے میں، وہ شروع تھا اور جی ریورس گیئر لگ گیا۔ کہ بچوں تجھے نہ ریورس کا پتہ ہے نہ سیدھے گیئر کا پتہ ہے، تو اپنا حجاموں والا کام کر جو تیرا کام ہے۔ تو آ گیا میراثی اور پتہ چلتا تجھے ایک خطبہ پڑھے تو 20 کفر بکتا ہے اسی خطبے میں، لیکن پتہ چلتا کوئی بھی نہیں۔ کب ہم نے کہا ہے کہ موجودہ مشرک اہل کتاب ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل کتاب کے حکم میں نہیں، لیکن مسئلہ نص قطعی سے ثابت نہیں۔ مسئلے کو بگاڑتے کیسے؟ اب یہاں پر بھی آ گیا نص قطعی، خبر واحد کی قبولیت پہ نص قطعی موجود نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خبر واحد حجت ہی نہیں ہے۔ نص قطعی ہونا الگ بات ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ادھر یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم جمعیت اشاعت کی، یہ بھی بورڈ ہے، اور ادھر اشاعت توحید کو کافر بھی کہہ رہا ہے۔
کہ سارے ساتھی کافر ہیں اور میں بھی جمعیت کروں، لہذا شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ علمی حالت تو یہ چاندے کہ ہمارے بچیرے جو چھپے ہوئے چور ہیں یہ بھی انہوں نے بھی کام شروع کیا، کیوں کہ ہماری فیسیں بھی بن جائیں، اور اپنی حیثیت کیا ہے، ایک خطبہ پڑھے تو 10 دفعہ کافر بنتی ہے، سجے کھبے ادھر ادھر، اور پنجابی سریکی اور ایسی ایسی بے ادبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ آپ سن لیں، پتہ لگے بھائی کتنے درجے کے بے ایمان ہیں، اور صرف رٹی رٹائی پہ اور مزے کی بات کہتے ہیں ہم جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی ہے، اور پھر جمعیت کو کہتے بھی کافر ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اقراری کفر، یعنی ہم بھی کافر ہیں، شاہدوا علی انفسہم۔ یہ بات مسئلے کو خواہ چبل کی چبل بنا دیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ کلمہ گو مشرک مرتد کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ کس نے کہا مشرک کی ذبیحہ حلال ہے؟ پتہ نہیں تمہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے۔ مشرک کی ذبیحہ حرام اتفاقی مسئلہ، مرتد کی ذبیحہ حرام اتفاقی مسئلہ، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال اتفاقی مسئلہ۔ اس امت کے وہ لوگ جو نسلی آ رہے ہیں کہ کفر و شرک کے مرتکب اور کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا حکم اہل کتاب والا ہوگا یا غیر اہل کتاب والا ہوگا، اس پر نسکتی درکار ہے، اس پر نسکتی موجود نہیں۔ ترجیح ہم بھی یہی دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں اور ان کی ذبیحہ حلال نہیں، لیکن وہ حرمت ظنی ہے، حرمت قطعی تب ہوتی کہ اس پہ نسکتی موجود ہوتی۔ بات تو صرف اتنا ہے، اب اس بات کو بتنگڑ بنا کے برکعوا مع الراکعین فصل لربک وانحر، تو قرآن کی آیت کی تحریف یہ مستقل کفر ہے۔ اگر کوئی آیت کا معنی بگاڑتا ہے یہ مستقل کفر ہے، تو اس لیے ذرا ذہن میں رکھ لو، یہ تو ایسے بات آ گئی، ہمارا دورہ قیمتی ہے، تو ایسے جاہلوں کو دورے میں چھیڑنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ انشاءاللہ دورے کے بعد ان سب گویوں کی میں خبر لوں گا، ابھی تک جو مرضی بک بک کرتے رہے۔ اب ذرا دیکھو، اتبعوا، ہاں کیا ہو رہا تھا؟ اخبار احاد فغیر جائز ترکہ لأن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طریق یوجب العلم، ایسے طریق سے ثابت ہے جو علم کو واجب کرتا ہے۔ بخبر الواحد یوجب العمل، خبر واحد سے عمل واجب ہوتا ہے۔ فلا یجوز ترکہ، لہذا اس کو ترک نہیں کر سکتے قرآن کو خبر واحد کے وجہ سے، اور نہ اعتراض ہے اس کے ساتھ اوپر قرآن کے۔ فہذا یدل علی صحت قول اصحابنا، یہ بات ہمارے اکابر کے قول کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ کون سا؟ ان قول من خالف القرآن فی اخبار الاحاد غیر مقبول، جس آدمی نے قرآن کی مخالفت کی ہے اخبار احاد میں، وہ کیا ہے؟ غیر مقبول، اس کی بات قبول نہیں ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مروی ہے، قال ما جاءکم منی فاعرضوا علی کتاب اللہ، جو تمہیں میری طرف سے حدیث بیان کرے اس کو قرآن پہ پیش کرنا۔ فما وافق کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے موافق ہو، فہو انی، وہ میری طرف سے ہے۔ وما خالف کتاب اللہ، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے، فلیس انی، وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ فہذا عندنا، اب بزرگو یہ معمولی آدمی نہیں، یہ ہے علامہ جساس، ابو بکر جساس، جو احناف کا مجتہد ہے،
معمولی آدمی نہیں، احناف کا مجتہد۔ اور کیا کس کا مذہب بیان کر رہا ہے؟ اندنا، اندنا، یہ ذمہ دار آدمی ہے احناف کا، اور کہتے ہیں ہمارے نزدیک خبر واحد کو کس پہ پیش کیا جائے گا؟ بولو، خبر واحد کو کس پہ پیش کیا جائے گا؟ جو قرآن کے موافق ہوگی وہ پیغمبر کی حدیث ہوگی، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ حدیث نہیں ہوگی۔ اور بھی کہتے ہیں جو نہ کہو حدیث نہیں ہوگی، جو نہ کہو حدیث نہیں ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر جساس؟ فہذا عندنا فلیس انی، فہذا عندنا، یا سمجھو یہ ٹکڑا اصول شاشی میں بھی ہے، لیکن اصول شاشی کی جو روایت ہے سندن ضعیف ہے۔ اصول شاشی میں جو آپ پڑھتی ہیں یہ روایت صحیح موجود ہے اپنا اس میں یحییٰ ابن معین، مسند میں یحییٰ ابن معین کی سند سے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مانند تو اس پر بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ تو جو اصول شاشی میں جن لفظوں کے ساتھ آئی وہ سند ضعیف ہے، لیکن دوسری سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ ایک نمبر دو، یہاں پر ہمارا استدلال روایت سے نہیں ہے، ہمارا تائید جو پیش کر رہے ہیں وہ جساس راضی کا قول پیش کر رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ بعض حضرات نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے کہا شاشی کے الفاظ والی حدیث ضعیف ہے، لیکن یحییٰ ابن معین کے حوالے سے اصل روایت وہ صحیح موجود ہے، اور مانند تو اس کے متعدد شواہد ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی میں روایت سے استدلال نہیں کر رہا، جب روایت سے کروں گا تو بتاؤں گا۔ یہاں میں تائید پیش کر رہا ہوں ابو بکر جساس کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، فہذا عندنا فیما کان برودہ من طریق الاحاد، یہ ہمارے ہاں قانون ہے جب وارد ہو طریق احاد سے، یعنی خبر واحد ہو، فاما ما ثبت من طریق تواتر، بہرحال وہ جو تواتر کے طور پہ ثابت ہو، فجائز، تو جائز ہے تخصیص قرآن کی اس کے ساتھ، اسی طرح کسی حکم کا نسخ کرنا، احکام القرآن۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کیا کہا؟ قرآن کے مقابل نہیں ماننی۔ اب اس نے یہ بات کی ہے کہ اگر بخاری میں آ جائے تو خبر واحد، مسلم میں آ جائے تو ہاں خیال کرو انکار حدیث کی بو شروع ہو جائے گی۔ یہ امام ابو بکر جساس الرازی ہے۔ اگلی عبارت ہے لا تتخذوا غیرہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء نہ بناؤ۔ کیسے اولیاء؟ تطیعونہم فی معصیت اللہ تعالی، جن کی تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی معصیت میں، اللہ کی معصیت میں۔ طاغوتی نظام اللہ کی معصیت ہے یا نہیں؟ دجالی نظام اللہ کی معصیت، استحصالی نظام اللہ کی معصیت، تو اس میں اطاعت کرنا، اس سے منع کیا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ فَيَجُودُ فَمَا كَانَ اسْتِغَاثَتُهُمْ إِلَّا، اچھا بس ختم، یہ آ گیا آگے۔ فَقَانَ الْمَانَا، اے ذرا ضرب سنو پھر انشاءاللہ وقفہ کرتے ہیں۔ فَقَانَ الْمَانَا، مانا یہ ہے ان کل ما یغایر الحکم الذی انزلہ اللہ تعالی فإنہ لا یجوز اتباعہ،
معنی یہ ہوگا لا تتبعو کا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کا غیر ہے، اللہ کے حکم کا غیر ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا اس حکم کا غیر ہے، اس کی اتباع جائز نہیں۔ اتباع ہوگی کس کی؟ اللہ کے حکم کی۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے حکم کی اتباع نہیں، کیونکہ حاکم کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو کسی کے حکم کی اتباع بھی